بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عباس 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 تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھ روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا شخص غری اکبر سے زیادہ تجھ روئے شخص غری اکبر سے زیادہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے زینب نے کہا شام غریبہ میں غازی زینب نے کہا شام غریبہ میں غازی بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھ روئے بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے مشکیزہ کہیں جس کہیں ہاتھ کہیں ہے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے جا جا کے کہا فاطمہ زہرا تجھ روئے جا جا کے تجھے فاطمہ زہرا تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھ روتی ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھ روتی
سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے، سجاد اتنا تیری قبر پہ تجھے روئے، ابا سے تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، حبیب الہ العالمین، ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار کے شکر کے ساتھ اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ شکر ان نعمتوں کا کہ جس کے درمیان ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی فراہم کی۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں چاروں طرف نعمتیں دی ہیں، کتنی آسان کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ زندگی۔ دن کے وقت سورج کی روشنی ہے، رات کے وقت آرام کرنے کے لیے اندھیرا ہے، آسمان سے بارش برس رہی ہے، زمین سے اناج، فروٹس، ویجیٹیبلز اگ رہے ہیں، خیال رکھنے والے ماں باپ کے دل میں ہماری محبت ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، سننے کے لیے کان ہے، سونگھنے کے لیے ناک ہے، چلنے کے لیے پیر، ہاتھ، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یعنی کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا اور کہا کہ اے انسان، اے اشرف المخلوقات مطلب جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں نا، جو بھی کریشنز ہیں، ان سب میں اشرف، ہم لوگ ان سب سے سپیریئر ہیں۔ اور اللہ نے ہمیں بولا کہ اے انسان، یہ ساری جو نعمتیں ہیں نا، میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں تاکہ تم یوز کرو، تم سورج کی انرجی سے فائدہ اٹھاؤ، رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاؤ، زمین کی، آسمان کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، تمہارے لیے بنائی ہیں۔ کتنا محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے۔ لیکن اے انسان، تم کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو، مجھ سے تعلق بناؤ، مجھ سے دوستی بناؤ، جو میں نے بولا ہے وہ کرو، میری شکر گزاری کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان نعمتوں کو ایسے کاموں میں یوز کرو جس کو میں پسند نہیں کرتا، یہ تو کفران نعمت ہو جائے گا۔ تو پروردگار کا احسان کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی بات پروردگار کا احسان کہ اس نے ہمیں عزادار سید الشہداء بنایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ماحول میں، ایسے گھر میں پیدا کیا، ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت ڈالی کہ ہم عزادار بن گئے، انسان بنے، اشرف المخلوقات بنے اور عزادار بنے۔ یہ جو اس وقت آپ مجلس سن رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں آپ۔ یہ جو آپ اپنا ہاتھ ماتم کے لیے سینوں پہ مارتے ہیں، یہ جو آپ اپنی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بھی اگر بہاتے ہیں، دل میں امام حسین کے غم کو محسوس کرتے ہیں، آپ عزاداری کر رہے ہیں۔ بس میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم عزادار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، جب ملک موت کا فرشتہ انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے نا، تو جو عزادار زندگی گزارتا ہے، جو امام حسین کی عزا میں اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہوتا ہے، جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آتا ہے، تو ملک الموت کہتا ہے کہ جب میں روح قبض کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ اس عزادار کے پاس خود جناب سیدہ موجود ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پچھلی مجلس میں بتایا تھا نا کہ ہم جناب سیدہ کی دعا ہیں، جناب سیدہ نے دعا کی تھی کہ اللہ کہ یا رسول اللہ، جب میرا حسین شہید ہوگا اس کے بعد اس کو کون روئے گا؟ تو رسول اللہ نے بتایا تھا کہ اللہ میاں ایک ایسی قوم کو خلق کرے گا جو تمہارے حسین پہ قیامت تک روئیں گی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ہم وہ قوم ہیں
جو امام حسین کو قیامت تک روئیں گے انشاءاللہ۔ تو عزادار جو ہے جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ جب اس کے پیروں کی طرف سے روح قبض کرنے لگتا ہے تو بی بی فرماتی ہیں اے ملک الموت، یہ میرے حسین کا عزادار ہے اور ان پیروں سے چل کے وہ مجلس حسین میں جاتا تھا، ان پیروں سے اس کی روح قبض مت کر، اس کو تکلیف ہوگی۔ جب ہاتھوں سے روح قبض کرنا چاہتا ہے تو بی بی فرماتی ہیں کہ ان ہاتھوں سے تو وہ میرے حسین کا ماتم کرتا تھا۔ سینے سے روح قبض کرنا چاہتا ہے تو بی بی کہتی ہیں کہ اس سینے پہ تو میرے حسین کے ماتم کے نشان ہیں۔ زبان سے تو اس زبان سے تو وہ یا حسین کہتا تھا۔ اس طرح سے بی بی عزادار کو ہیلپ کرتی ہیں، اور پھر بی بی خود ملک الموت سے کہتی ہیں کہ جنت سے ایک پھول لے کر آ، جس کی فریگننس، جس کی خوشبو جب میرا عزادار سونگھے گا تو بہت آرام سے اس کی روح قبض ہو جائے گی اور اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ کتنا پروٹوکول دے رہی ہیں بی بی سیدہ مجھے اور آپ کو۔ اگر ہم عزادار ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں پروردگار نے ان لوگوں میں چوز کیا، سلیکٹ کیا کہ ہمیں عزاداری کی نعمت سے اللہ نے مالا مال کیا۔ اب ہم زیارت ناہیہ وہ زیارت ہے جو امام زمانہ نے، میرے اور آپ کے وقت کے امام جو زندہ ہیں، پردہ غیبت میں ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے عزادار ہیں، اس زیارت میں امام زمانہ نے امام حسین علیہ السلام کی جو تمام تکلیفیں، تمام مصائب لکھے ہیں، اس زیارت میں سے ہم امام حسین علیہ السلام کی جو 3 فضیلتیں، پروردگار نے امام حسین علیہ السلام کو بہت ساری فضیلتیں دی ہیں، ان میں سے جو 3 فضیلتوں کا ذکر زیارت ناہیہ کے پیغام میں جو ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو زیارت ناہیہ کے جو 3 امپورٹنٹ میسیجز، 3 امپورٹنٹ فضیلتیں، ان میں سے پہلی کیا ہے کہ پروردگار نے امام حسین علیہ السلام کو یہ ریوارڈ دیا ہے کہ قیامت تک جو امامت ہے، امام حسین علیہ السلام کے بعد امام زمانہ تک، آخری امام تک امامت جو ہے وہ امام حسین کی نسل سے چلے گی۔ جو سارے باقی بعد کے امام ہوں گے وہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے۔ یہ ایک ریوارڈ۔ دوسرا ریوارڈ، میں نے آپ کو بتایا نا، یہ 3 ریوارڈ کے علاوہ بہت سارے ریوارڈز ہیں، ہم صرف ان 3 ریوارڈ پہ بات کر رہے ہیں۔ پروردگار نے وعدہ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو قبر ہے، اس کے اوپر جو قبہ بنا ہوا ہے، پروردگار ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے، بار بار نصیب کرے۔ تو امام حسین کی قبر کے اوپر جو قبہ بنا ہوا ہے، اس قبے کے نیچے اگر کھڑے رہ کر کوئی ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا ہرگز رد نہیں ہوگی۔ یہ پروردگار کا پرومس ہے ہمارے ساتھ کہ امام حسین کی برکت سے، امام حسین کی فضیلت سے ان کے قبے کے نیچے مانگے جانے والی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تیسری فضیلت، پروردگار نے جس مٹی میں امام حسین اور ان کے صحابہ اور ان کے اولاد جو سب شہید دفن ہوئے ہیں، یعنی کہ کربلا کی سرزمین پہ، اس مٹی کو، آپ دیکھیں مٹی کو ہم لوگ کیا اہمیت دیتے ہیں، یہ تو مٹی ہے، لیکن کربلا کی مٹی کو پروردگار نے خاک شفا بنا دیا۔ کربلا کا نام کیا ہے؟ کربلا معلی، اور اس کی مٹی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خاک شفا۔ مٹی تو مٹی ہے، لیکن اب کربلا کی جو مٹی ہے وہ ساری مٹیوں سے الگ ہو گئی، اور ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ بہت سے مریضوں نے کربلا کی خاک سے شفا پائی ہے۔ اور جیسے آقا بروجرد کے بارے میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بروجرد میں تھا، میں آنکھوں کی شدید تکلیف میں تھا، ایک قافلہ کربلا جا رہا تھا تو ساتھ میں بھی چلا گیا، راستے میں میری تکلیف بہت بڑھ گئی، میرے پاس تھوڑی سی خاک شفا رکھی ہوئی تھی، اس خاک شفا کا سرما بنا کے میں نے اپنی آنکھوں میں لگا لیا، آنکھ لگ گئی۔ خواب میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے مکنے کے کارنر سے میری آنکھ کو مس کیا، یعنی میری آنکھ پہ اپنا مکنا لگایا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میری آنکھ کی ساری تکلیف دور ہو گئی تھی۔ اسی طرح آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ اپنے بیماروں کو کربلا لے جاؤ، وہاں خاک کربلا کھلاؤ۔ آپ بچے جانتے ہیں نا یہ فقہی مسئلہ کہ مٹی کھانا حرام ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ مٹی
جو ہے وہ کھائی جائے. بس خاک شفا کی صرف یہ خصوصیت ہے، کربلا کی مٹی کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو بہت معمولی مقدار میں اس مٹی کی ایک چٹکی سے بھی کم چھوٹی سی مٹی لے کے اس کو پانی میں مکس کر کے بیمار کو شفا کی نیت سے کھلائی جائے تو وہ انشاءاللہ صحت پائے گا. امام حسین علیہ السلام کی خاک کے شفا جو ہے وہ بہت عظمتوں والی ہے. اسی طرح سے ہمارے معصومین سے نقل ہوا ہے کہ نماز کے بعد اپنے بدن اور چہرے کو کربلا کی مٹی سے مس کرنا چاہیے، متبرک کرنا چاہیے. اور یہ بھی حکم ہے کہ شفا کے لیے خاک شفا کو چوم کر اپنے بدن پہ مس کر کے، اگر کہیں درد ہے ہاتھ پہ، اپنے فیس پہ مس کر کے اس کو پھر بعد میں کھانا چاہیے. خاک شفا کا معصومین کی حدیث کے مطابق ہماری زندگیوں میں بہت رول ہے اور بہت بابرکت ہے. جیسے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خاک شفا اور آب فرات کا استعمال کرنا چاہیے. بچے کے تالو کو خاک شفا سے اٹھانے سے بچے ہر بلا سے محفوظ رہتے ہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے تالو کو امام حسین کی تربت سے اٹھاؤ کیونکہ اس میں ان کے لیے امان ہے. اسی طرح جب میں نے آپ کو بتایا کہ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو خاک شفا سے کس طرح سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے، اور ویسے بھی ہر وقت خاک شفا اپنے ساتھ رکھنی چاہیے. اسی طرح کہا گیا کہ جب آپ سفر پہ جاتے ہیں تب بھی اپنے ساتھ خاک شفا رکھنی چاہیے. اس سے آپ کے سامان کی حفاظت ہوتی ہے. اگر سامان میں خاک شفا ساتھ ہوگی تو آپ کے سامان کی حفاظت رہے گی. حتیٰ کہ کہا گیا کہ اگر سمندر کا سفر ہے اور سیلاب آئے گا، اگر سیلاب یا کوئی ایسی بات ہو گئی تو اگر آپ نے پانی میں چٹکی بھر خاک شفا ڈال دی تو وہ پانی، وہ سیلاب نقصان نہیں پہنچائے گا. تو سفر میں بھی اپنے ساتھ خاک شفا رکھنے کی بہت زیادہ ریکمنڈیشن ہے. اور اپنے آخری سفر فائنل سفر، جس سفر پہ سب کو جانا ہے، موت کا سفر، قبر میں تو ہم سب نے جانا ہے نا. قبر میں آپ دیکھیں، ہم مومنین کا یہ طریقہ ہے کہ ہم جب اپنا مرحوم، اپنا مردہ جب دفن کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ قبر میں اپنے مردے کے ساتھ چٹکی بھر تھوڑی سی خاک شفا، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ کربلا کی خاک کے زیور ٹائپ یعنی تسبیح اور سجدگاہ اور اس طرح کی چیزوں سے قبر کو، مرحوم کو ہم آراستہ کرتے ہیں اور پھر خاک شفا کے ساتھ اپنے مرحوم کو قبر میں ڈالتے ہیں تاکہ اس مرحوم کو جو ہے وہ قبر میں عذاب نہ ہو. اسی طرح خاک شفا کی تسبیح سے تسبیح پڑھنا. آپ سب بچے انشاءاللہ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا، اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ پڑھتے ہوں گے. اس کو آپ کسی بھی تسبیح سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ خاک شفا سے بنی ہوئی تسبیح سے پڑھیں گے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ملٹیپلائی ہو جائے گا. امام زین العابدین علیہ السلام جب امام حسین علیہ السلام کو وہ دفن کر چکے، اس کے بعد جب امام زین العابدین اپنے بابا کی قبر سے آ رہے تھے تو اپنے ساتھ ایک تھیلی میں کچھ خاک لے کر آئے امام حسین کی قبر کی، اور پھر انہوں نے اس خاک سے سجدگاہ اور تسبیح بنائی. اور اس کے بعد امام کی یہ روش ہو گئی تھی کہ امام جو ہے وہ خاک شفا کی بنی ہوئی سجدگاہ پہ سجدہ کرتے تھے اور خاک شفا کی بنی ہوئی تسبیح پہ تسبیح پڑھتے تھے. اور اس خاک شفا کی تسبیح اگر بنی ہوئی ہے تو اس تسبیح کی فضیلت کیا ہے؟ امام زین العابدین کے ہی واقعے سے دیکھتے ہیں کہ جب امام زین العابدین کے ہاتھ میں دربار میں یہ تسبیح تھی اور امام کے ہاتھ میں فقط تھی، امام کچھ پڑھ نہیں رہے تھے. جب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں، تو امام نے کہا تھا کہ یہ میرے بابا کی قبر کی مٹی کی بنی ہوئی تسبیح ہے. اگر اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی ہاتھ میں رکھے اور اگر وہ ذکر نہیں بھی پڑھ رہا تو یہ تسبیح خود اس پکڑنے والے کے لیے جس نے اس تسبیح کو پکڑا ہوا ہے اس کی طرف سے ذکر پڑتی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اتنی فضیلت ہے اس تسبیح کو اپنے ساتھ رکھنے کی اور اس تسبیح پہ ذکر. اسی طرح خاک شفا پہ سجدہ کرنا. امام زین العابدین علیہ السلام اپنے پدر شہید اور ان کے اہل بیت
کو دفن کرنے کے بعد جو مٹی لائے تھے، میں نے آپ کو بتایا نا، وہ اس کے بعد اسی پہ سجدہ کرتے تھے. اسی لیے ہم سے بھی کہا گیا کہ جب تم بالغ ہو جاؤ تو اب کوشش کرو کہ اپنی نمازوں میں سجدے کے لیے خاک شفا کو استعمال کرو، کیونکہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک امام حسین کی تربت پہ سجدہ کرنے سے، جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو ہمارے اور خدا کے درمیان حجاب اٹھ جاتے ہیں. خدا کے اور ہمارے درمیان جو پردے ہوتے ہیں، ہم خدا سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں اگر ہم اپنا سجدہ خاک شفا کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے سجدے کو، کیونکہ یہ ائمہ کی روش ہے، امام زین العابدین کے بعد تمام جو امام ائمہ تھے وہ خاک شفا پہ سجدہ کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ مٹی پروردگار کے حق کی معرفت اور اس کی ولایت سے پردہ ہٹاتی ہے، انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے، انسان کو پروردگار کے نزدیک کرتی ہے. اور بہرحال جب خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کی ساری قربانیاں بھی تو یاد آتی ہیں نا، کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربانی دی، جب ہی خدا نے ان کو اتنی فضیلت دی کہ ان کی دفن ہونے کی جگہ کو خاک شفا بنا دیا. راوی بیان کرتا ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت امام حسین چھوٹے تھے، رسول اللہ کی گود میں، رسول اللہ کی آغوش میں تھے امام حسین، اور رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ابھی امام حسین بڑے بھی نہیں ہوئے، شہید بھی نہیں ہوئے، لیکن رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو جب ان سے پوچھا گیا، اور رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک کچھ مٹی تھی، سرخ مٹی، لال مٹی. راوی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل نے مجھے بتایا ہے. جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو، امام حسین جو گود میں تھے ان کی طرف اشارہ کیا، میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، اور اس کی سرخ تربت میں سے کچھ مٹی میرے پاس جبرائیل لے کر آئے ہیں. اور یہ وہی مٹی تھی کہ جب ہم مصائب کے باب میں سنتے ہیں کہ جب قافلہ مدینے سے نکلا تھا امام حسین علیہ السلام کا، تو یہ مٹی جو تھی، یہ خاک شفا والی مٹی بی بی ام سلمہ کے پاس موجود تھی، اور بی بی ام سلمہ ہر وقت اس مٹی کا مشاہدہ کرتی رہتی تھیں، اس مٹی کو دیکھتی رہتی تھیں. اور جب عاشورہ کا واقعہ 10 محرم کو ہو گیا تو بی بی سلمہ نے دیکھا کہ وہ مٹی جو ان کے پاس پڑی ہوئی تھی وہ سرخ ہو گئی، لال ہو گئی، جس سے ان کو یہ پتہ چل گیا کہ امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے ہیں. بس پروردگار ہم سب کو یہ موقع دے کہ وہ دن آئے کہ ہم سب کربلا جائیں، اپنے آپ کو خاک شفا کے قریب کریں، امام حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے کھڑے رہ کے دعا مانگیں، اپنے آپ کو خاک شفا سے، کربلا کی سرزمین سے متبرک کریں، اور اس جگہ پہ کھڑے رہ کے امام کی عزاداری کریں کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام کے روضے اور مولا عباس کا روضہ دونوں بالکل آمنے سامنے ہیں. اس درمیان میں جو بین الحرمین کہا جاتا ہے، ایسا مقام کہ جہاں ہم کھڑے رہ کے دونوں شہنشاہوں کے روضوں کو جو ہے وہ ان کی زیارت کر سکتے ہیں، ایسے مقام پہ کھڑے رہ کے ہمیں عزاداری کا موقع ملے انشاءاللہ. آج ہم جس شہید کا ذکر کریں گے مولا عباس کا، کہ جن کو یہ شرف ملا کہ ان کو باب الحوائج کہا گیا. باب الحوائج یعنی قیامت تک کے لیے اگر ہماری کوئی حاجت ہے تو حضرت عباس علیہ السلام کا واسطہ دے کے، ان کا صدقہ دے کے مانگیں گے، پروردگار وہ حاجت ضرور انشاءاللہ قبول کرے گا. حضرت عباس وہ کہ جن کے لیے زیارت میں کیا جملہ استعمال ہوا ہے؟ المطیع للہ ولرسول. کون تھے حضرت عباس؟ اللہ کے مطیع، رسول کے مطیع، اولاد رسول کے مطیع. مطیع یعنی اطاعت کرنے والا، ہر بات ماننے والا. حضرت عباس امام حسین علیہ السلام جب کچھ بولتے تھے نا، حضرت عباس کبھی بھی کویسچن نہیں کرتے تھے کہ امام ایسا کیوں، نہیں، جیسا میرے امام نے کہا بس ویسا وہ کرتے تھے. امام حسین علیہ السلام کہتے تھے عباس خیمہ لگا دو، حضرت عباس خیمہ لگا دیتے تھے. عباس خیموں کو اٹھا لو، خیمہ اٹھا لیتے تھے. عباس ابھی نہیں جانا، مولا عباس رک جاتے تھے. عباس اب تمہیں اجازت ملتی ہے پانی بھرنے جانے کی، مولا عباس مشکیزہ لے کے آگے چلے جاتے تھے.
مطیع للہ ولرسول، اتنا مطیع تھے مولا عباس. بہت مظلوم شہید ہیں حضرت عباس، ایسے شہید کہ جن کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، مگر حکم تھا کہ ابھی تلوار نہ چلے. تاریخ کہتی ہے کہ علم کو لیے ہوئے حضرت عباس آگے بڑھے. امام حسین علیہ السلام نے غور سے بھائی کو پاؤں تلک دیکھا. علم پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. حضرت عباس جب رخصت ہو رہے تھے نا، تو عباس نے پوچھا شہزادی، یہ آپ اپنے بازوؤں کو کیوں دیکھ رہی ہیں؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے بازوؤں کو، اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی تھیں. تو مولا عباس نے پوچھا کہ شہزادی آپ اپنے بازوؤں کو کیوں دیکھ رہی ہیں؟ بی بی فرماتی ہیں عباس میرے بابا کہتے تھے کہ میرے بازوؤں میں رسی بندھے گی، مگر میں سوچتی تھی کہ میرا تو تم جیسا جری، تم جیسا بہادر بھائی ہے، جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں رسی کون باندھ سکتا ہے؟ لیکن عباس اب تم جا رہے ہو، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرے بازوؤں میں رسی بندھے گی. جاؤ عباس، خدا حافظ. روایتیں کہتی ہیں کہ بی بی سکینہ نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا. آؤ بچوں، میرا چچا پانی لینے گیا ہے، ابھی آئے گا میرا چچا مشکیزہ بھر کے. دیکھو سکینہ کہہ رہی تھی دیکھو علم جا رہا ہے، میرا چچا جا رہا ہے، پانی آئے گا نا تو میں پہلے خود نہیں پیوں گی بلکہ تم لوگوں کو پلاؤں گی. بس عباس میدان میں پہنچے. روایتیں کہتی ہیں ایک مرتبہ علم جھکا. سکینہ کہتی ہے میرا چچا دیکھو فرات پر پہنچ چکا، ابھی پانی آتا ہی ہوگا. علم پلٹ کر آنے لگا. سکینہ خوشی خوشی کہہ رہی تھی بس ابھی پانی آیا چاہتا ہے بچوں، گھبراؤ نہیں، دیکھو میرے چچا کا علم قریب آ رہا ہے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ علم جھکا. سکینہ پریشان ہوئی، کبھی ایک طرف دیکھتی کبھی دوسری طرف دیکھتی، کچھ نظر نہیں آ رہا. کچھ دیر بعد علم بلند ہوا. پھر سکینہ کی امید بندھی دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، میرا چچا ابھی زندہ ہے، علم بلند ہے. دوسری مرتبہ علم جھکا. پھر سکینہ نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا. سکینہ انتظار کرتی رہی، ایڑیوں کے بل کھڑی رہی، علم نظر نہیں آتا. خشک کوزہ زمین پر پھینک دیا، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگی پروردگار مجھے پانی نہیں چاہیے، میرے چچا کو بھیج دے میرے مالک. یہاں مولا عباس نے آواز دی یا حسین، مولا میرا آخری سلام قبول کیجئے. جیسے ہی مولا حسین نے یہ آواز سنی، مولا حسین پہ کہتے ہیں عباس، عباس آج میری کمر ٹوٹ گئی. جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر گرتا تھا تو ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، لیکن عباس وہ شہید تھے کہ جب گھوڑے سے گرے ہیں تو منہ کے بل زمین پہ گرے ہیں، کیونکہ دونوں ہاتھ غازی کے کٹ چکے تھے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. جب ہاتھ قلم ہو چکے عباس جری کے نوحہ حسین کرتے ہوئے یہ دست میں بولے سانسیں ابھی رواں تھی علمدار بولے محروم زیارت کا سلام اخیر ہے
میرے مولا آقا میرے مولا میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہیں میرے ہاتھ نہیں ہیں پاؤں نہیں چھو سکتا میرے ہاتھ نہیں ہیں میرے ہاتھ نہیں ہیں آقا یہ غلامی کا صلہ کیسا دیا ہے کس پیار سے سر آپ نے زانوں پہ رکھا ہے اٹھ کر سلام کرتا میرے ہاتھ نہیں ہیں میرے ہاتھ نہیں ہیں جو ہاتھ تیرے کام نہ آئے میرے مولا ارے بچپن میں ہی کٹ جاتے تو ہوتا بہت اچھا تم ان کو نہیں چھونا میرے ہاتھ نہیں ہیں میرے ہاتھ نہیں ہیں جب زی سے زمین کی طرف آنے لگے مولا نہ کوئی مددگار تھا نہ کوئی سہارا اس وقت خیال آیا میرے ہاتھ نہیں ہیں میرے ہاتھ نہیں ہیں یہ نوحہ سرے مجلس جو رضا ہے ارے ریحان و عزا کہتا ہے یہ معجزہ کیا ہے یہ ہاتھ ہے غازی کے میرے ہاتھ نہیں ہیں میرے ہاتھ